ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت فارمر چیف منسٹر بلوچستان کے ہیں اور پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور کوئٹہ سے بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر مالک, آپ تو بہت زیادہ ان معاملات پر ہم دیکھتے ہیں, آپ اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں, آپ کا اپنا تجربہ ہے, لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا ایز این آنسر ٹو دا پرابلم ان بلوچستان نواز شریف صاحب کے دور میں, اور پھر بھی آپ نواز شریف صاحب سے ملے بھی جب یہ مہرنگ بلوچ کا معاملہ ہوا, اختر مینگل صاحب کا جب وہاں سٹ ڈاؤن اسٹرائک تھی, اور ابھی آپ پرائم منسٹر کو بھی ملے. تو اس وقت بتائیے گا کہ آپ صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کے حوالے سے کیا مسئلہ کیا ہے, ڈیولپمنٹ کو ہٹا کے اگر ہم سیاسی اور سیکیورٹی کو دیکھیں. شکریہ جی, میں آپ کو مشکور ہوں. دیکھیں نا, بلوچستان کا مسئلہ بڑا سمپل ہے اور بڑا پیچیدہ بھی ہے. سمپل اس طرح ہے کہ اگر اسلام آباد چاہیں سیاسی حوالے سے بلوچستان کو ڈیل کریں تو شاید جو ہے نا بلوچستان کا معاملہ سمپل ہے. اگر اسلام آباد اس کو سیکیورٹی حوالے سے ڈیل کریں تو مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو, جو ابھی تک بدقسمتی سے اس طرح نہیں لیا گیا ہے. ان کی کیا مجبوریاں ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن اس وقت ہم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جو 2 دہائیوں سے جو ایک وہاں پہ انسرجنسی شروع ہوئی ہے, ہماری لاکھ کوشش ہے کہ ہم اس انسرجنسی کو بات چیت کے ذریعے ختم کریں, لیکن اب ایک ایسی نہج پہ آ گئی ہے کہ دونوں فریقین بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ دونوں تیار تھے جب میں نے انیشیٹ کی, تو اب میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے بلوچ ملیٹنٹ ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں, دونوں بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں, دونوں جنگ کے لیے تیار ہیں. تو جب صوبے میں جنگی ماحول ہوگی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب نتیجہ یہ جو ہمارے سامنے ہے کہ مطلب ایک جانب ہمارے راستے بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہیں, ایزیلی آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا فورسز پہ یا کہیں اور حملے ہو رہے ہیں, لاپتہ افراد کا ایشو روز بروز بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب بھی کسی سے ملاقات کی, پریزیڈنٹ زرداری سے کی ہے, میاں نواز شریف صاحب سے کی ہے, وزیر اعظم صاحب سے کی ہے, یا جو آرمی چیف سے بھی سیکورٹی اداروں سے ہوئی ہے, وہاں آئے ہوئے تھا آرمی چیف اور وزیر اعظم, اور یہ سب کے سامنے میں نے ان سے بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو یا ملک کو مزید بلیڈنگ سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. جی, اس سے پہلے کہ ہم معاملات پر آئیں جو آپ نے فرمایا بھی, آپ کی تو جو سی ایم ہیں بلوچستان کے, ان سے بھی بڑی اچھی آپ کی بات چیت ہے, اور وہاں وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, میری اور اس کی اس نقطۂ نظر پہ کافی فرق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اس مسئلے کو بندوق کے زور پہ حل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندوق کے زور پہ ہوتا تو 20-22 سال تو ہو گئے ہیں. ہمیں الٹرنیٹ بھی سوچنا چاہیے, ہمیں پولیٹیکل اپروچ کو لینا چاہیے, ہمیں ڈیولپمنٹ اپروچ کو لینا چاہیے. ہمیں جو نوجوان ہیں ان کو پرو فیڈریشن بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے. یہ ایک مطلب ملٹیپل ایک اسٹریٹجی ہوگی جو آگے چل کے آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرے گی. دیکھیے, آپ جب چیف منسٹر تھے آپ نے اسی اپروچ کو آگے لے جانے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے آپ نے ذکر کیا کہ جنرل راحیل شریف صاحب آپ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے, اور آپ نے کہا کہ
45 منٹ کی بجائے 3 گھنٹے بلوچستان میں آ کے انہوں نے اپنے پریزنٹیشن وغیرہ دی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے بلوچستان میں یہ تمام یہ انفورس ڈس اپیئرنس گم شدہ لوگوں کی بڑی سیریس مسئلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کی ایک اپنی جنگ ہے تھرو سبورژن, وہ بھی بہت ادھر وہ بڑے سرگرم ہیں وہاں. تو اس کے حوالے سے اس کا مطلب کہ دونوں پہلو جو ہیں وہ اہم ہیں, اور ظاہر ہے جب فوج دیکھتی ہے دنیا جہان میں, فوج ایک نظر سے چیزوں کو دیکھتی ہے, اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ دیکھے سیکیورٹی سے. تو آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملیں, پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کو دیکھنا ہے کہ بھئی اس کا آلٹرنیٹو کیا. تو چاہے پرائم منسٹر عمران خان تھے, وہ بھی انہوں نے بھی نہیں کچھ کیا. آپ کو بھی معلوم ہے وہاں جب ہزارہ کے لوگ لاشیں لے کے بیٹھے رہے پرائم منسٹر صاحب نے, اس وقت عمران خان تھے, انہوں نے نہیں کچھ کیا. اس کے نواز شریف صاحب نے کچھ کوشش کرنے کی کوشش کی. اب جو آپ ملے ہیں چیف یہ ان سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے, تو کیا آپ کو ان سے کیا تسلی ملی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جب نواز شریف صاحب تھے تو اس میں چاہے ہزارہ قوم کی کلنگ ہو یا دوسرے ایشوز ہوں, وہ ایک حد تک ہم نے ان کو کنٹرول کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا, جی مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا ہمیں وہ دیں, بہت حد تک جو ہے نا ہم نے یہ جو اغوا برائے تاوان اور یہ روڈ ریبریز اور یہ چیزوں کو, ہزارہ کا کلنگز, آپ نے کہا پولیس کا کنٹرول ہمیں دیں, اور ہم نے ایک حد تک پولیس کو جو ہے نا آن بورڈ کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں, میں تو جدھر بھی جاتا ہوں. تو اب آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ نواز شریف صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ, کیونکہ آپ گئے ہیں ان کے پاس, میری آپ سے بات بھی ہوئی جب آپ گئے, آپ نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کچھ کریں گے, اور وہ تو کہہ کے پھر وہ لندن چلے گئے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نواز شریف ہو یا پرائم منسٹر صاحب ہو یا اپنے زرداری صاحب ہو, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے رول ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک کردار ہے, ایون تحریک انصاف کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے, احمد کانسی کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, ایک صوبہ متواتر ایک حالت جنگ میں ہے. اب وہ اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول سیکورٹی اداروں کو مل کے اس چیز کو, اب دیکھیں نا, جب آپ کا اپنا جو سوسائٹی ہے وہ ہارڈر نہیں ہوگا تو جو آپ کے مخالفین ہوں گے, چاہے انڈیا ہو یا دوسرے ہوں, وہ اس میں مداخلت کریں گے. آپ اپنے ہاؤس کو اگر آرڈر کرو گے تو یہ چیزیں نہیں ہوگی. اب جو ایک چیز بگڑ گئی ہے اس میں ہر کوئی اب مخالفت اپنا وہ کر رہا ہے, مداخلت کر رہا ہے. تو میں آج بھی میری یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو بشمول سیکورٹی اداروں کو اس مسئلے کو صرف بندوق کے ذریعے نہیں دیکھنا ہے, اس کو پولیٹیکل اسپیکٹس بھی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو پھر یہی کہوں گی کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیمنا نہیں ہے کہ اس معاملے کو کسی وزڈم کے ساتھ طریقے سے اس کو دیکھیں, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایسے دیکھیں. کیونکہ دیکھیں انڈیا کا جو ہاتھ ہے اس میں, جو وہاں سبورژن ہے جو افغانستان کے تھرو, وہ تو اب بہت اسٹیبلش ہو گئی ہے, میرے خیال اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یعنی کہ پولیٹیکل کلاس کدھر ہے لیڈرشپ جو اس معاملے کو بھی ریکگنائز کرے اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. یعنی ہم ہمیشہ سنتے ہیں وہ جی سن نہیں رہے, لیکن جب انہوں نے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں وہ تو بنوا لیتے ہیں. میرا مطلب آسان نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا تھا پیچیدہ ہے. تو جو پیچیدگی ہے اس کو کس نے اس کو حل کرنا ہے, کس نے اس کو طریقے سے آگے لے جانا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا نا, اس مسئلے کا حل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور سیکیورٹی ادارے ہیں. یقیناً جب تک یہ دونوں مل بیٹھ کے بلوچستان کے عوام کے ساتھ, دیکھیں نا بلوچستان کے جو عوام ہے, اب جیسے جتنے ہم پرو فیڈریشن پارٹیاں ہیں,
نیشنلسٹ ہیں یا دوسرے ہیں. ہماری تو خواہش ہے کہ ہم اس عذاب سے نکل جائیں. بالکل. جس طرح ملک کے دوسرے حصے ترقی کر رہے، بلوچستان بھی ترقی کرے. ہمارے لوگوں کو بھی ابھی اس وقت بھی بنیادی سہولتیں اگر حاصل نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، اور ایگریکلچر کے جو ہے نا پانی کا مسئلہ ہے، یا دوسرے مشکلات ہیں. ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمیں جو تمام انسانی حقوق ہیں وہ حاصل ہوں. کہ آپ کی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی اسٹرائک، کبھی تو پی ایم نے کیا کہا آپ کو؟ آپ نے ان سے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے اس سے زیادہ بات کی ہوگی. نہیں، یقیناً میری ہر وقت پی ایم سے دوسرے پولیٹیکل لوگوں سے تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کریں گے، لیکن مطلب آپ نے آرمی چیف سے ملاقات؟ آرمی چیف سے تو میری ملاقات وہیں پہ ہوئی نہیں، وہ تو ملاقات وہ تو وہیں سے ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد آپ نے ان سے میٹنگ نہیں مانگی؟ اس کے بعد کیونکہ بزنس کمیونٹی بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے، اور بھی لوگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا بھی ایک رول ہے. تو آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کو میں نے تو وہیں پہ جو لوگ تمام سیکورٹی اداروں کے ہیرارکی بھی بیٹھا ہوا تھا، پولیٹیکل پارٹی کی بھی ہیرارکی نہیں، بٹ وہ تو ایک پبلک میٹنگ. لیکن میں نے اپنی باتیں تو کہہ دی نا. میں نے کہا لیکن یہ تو بڑی ضروری ہے کہ اس میں نہیں. اس کے بعد جو مطلب میں اگر کہوں کہ جو اس کے علاوہ ابھی بعد میں میرے کوئی ملاقات ہوئی، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. جی، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یقینی طور پہ جو سیکیورٹی کا ایسپیکٹ ہے وہ تو آپ تو مانیں گے کہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور دوسرا بھی ایسپیکٹ ہے. تو اس وقت لگتا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنا دیں. 2-3 مرتبہ ہم نے ادھر یعنی پبلکلی بھی بات کی ہے کہ اختر مینگل صاحب ہو جائیں، مشاہد حسین ہو جائیں، جنرل عامر ریاض ہو جائیں، طارق کھوسا، وہ کیا نام ہے، کھوسا صاحب، ناصر کھوسا صاحب ہو جائیں، آپ ہو جائیں. کوئی اس طرح کی کمیٹی بنے جہاں کہ ہر سٹیک ہولڈر کو اس میں ایک یعنی اعتماد ہو. تو یعنی کہ اس کو آگے کی طرف لے جانا ہے، کیونکہ دونوں جو معاملات ہیں اس میں وزن ہے دونوں ایسپیکٹ میں. سیکیورٹی میں تو بالکل اب انڈیا تو اور بڑھ کے کرے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ تو فالٹ لائنز کو جعفر ایکسپریس پہ انہوں نے کیسے اپنے ٹی وی پہ سارے چینلز ایسے دکھا رہے تھے کہ جیسے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑی سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے. نہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بے شک وہ جو بھی کمیٹی بنائے گی، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اپنی ان پٹ دے دیں اور مسئلے کو حل کریں. شرط یہ ہے کہ کمیٹی بااختیار ہو. جیسے میں گیا تھا، چیزیں ایک حد تک ہم نے طے بھی کی تھی، لیکن وہ بعد میں نے محسوس کیا کہ جی مجھے جو بھیجا گیا تھا، حالانکہ پولیٹیکل، جب آپ باہر گئے تھے بات کرنے، جب پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں تھی، تو پھر میں نے محسوس کیا کہ جی وہ چینج آ گیا ہے. جی بالکل. تو اگر وہ مائنڈ کلیئر ہو، اور جیسے ہمارے ہاں تو جرگہ جب ہوتا ہے تو جرگہ کو اختیار بھی دیتے ہیں نا فیصلے کا. اگر آپ ایک کمیٹی بنائیں اور بے اختیار کمیٹی بنائیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی گئے، انہوں نے بھی اپنی رپورٹ لکھی، انہوں نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی کہا اور لکھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھکتی صاحب کا کہنا ہے کہ بی ایل اے جو ہیں وہ بھی جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا وہ بھی رسپانسیبل ہیں کڈنیپنگز کے، لیکن کمیٹی کے کہنے کے مطابق اس کا ایویڈنس نہیں تھا. تو جو ایچ آر سی پی کا بھی انہوں نے جو معاملات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے. لیکن اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے یقینی طور پہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس میں سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کا اور جو پولیٹیکل ہے اس میں بات چیت بڑی ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نا، اپنے جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ بھی میں نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے. اس نے تو وہ ایلوبریٹ کیے، جو آئے وہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے ملے، گورنمنٹ سے ملے اور سیکورٹی اداروں سے ملے، جو فکس تھے ان لوگوں نے فکس دے دیے. اب
پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کا تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکیں، وہ تو ریکمینڈیٹری باڈی ہے. اسی طرح ہم ریکمینڈیٹری باڈی ہیں، ہم روزانہ جو ہے نا اسمبلی میں یہ بات کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں تو حالات مطلب جیسے یہ اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو اب ہماری روڈیں بھی بند ہو جاتی ہیں 5 بجے کے بعد، انٹرنیٹ بھی بند ہوتی ہے، جو ہماری جو آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں دھرنا، اسٹرائک، روڈ کلوزر، کہیں پہ دھرنا ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ آ کے روڈ کو بلاک کرتے ہیں اور چیکنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہم بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. بہت سے ہمارے جگہوں میں ہمارے ایم پی اے بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے بشمول ہے بڑی پارٹیاں، بلوچستان کی پارٹیاں، سیکیورٹی اداروں کی، کہ وہ سر جوڑ کے اس ایشو کو ایڈریس کر لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اتنا آسان نہیں تھا، پہلے آسان تھا، اب زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا. بس اس پہ پھر آپ لگے رہے، آپ جیسے معتبر شخص جو کہ کریڈیبل بھی ہیں، آپ بس آپ اس پہ لگے رہیں، اوروں کو بھی اس پہ کنونس کریں اور آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کریں اور ڈیٹیل میں بات کریں. اور منسٹر ہیں، آرمی چیف ہیں، مطلب کہ یہی دائرہ کار ہے نا جی، جس میں رہ کے معاملات کو حل کرنا ہے. ملک کی سیکیورٹی بھی اہم ہے، لوگوں کی گمشدگی بھی اہم ہے. تو اس پر آپ جو کرتے رہیں گے. ہم آپ دیکھیں، ہم تو مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے سفر بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے اس کا حل، بلوچ کی جو ہے نا رائٹ کی بھی بات کرنا چاہیے اور اس ایشو کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. جی، کیونکہ بہت ٹریجک ہو گیا کہ پنجاب کے لوگوں کو اٹھا کے یا نان بلوچ کو اٹھا کے مارنا اور ایک تفریق پیدا کرنا، زیادہ فالٹ لائن پیدا کرنا. میں سمجھتا ہوں کسی بھی بے گناہ کو مارنا، بے شک، کراس دی، جس کی زبان جو بھی قومیت جو بھی ہو، وہ انسانیت کا قتل ہے ہر صورت، اور چاہے جو بھی کرے. جس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بے گناہ پنجابی یا کسی بے گناہ سرائکی کو مارنا جو ہے نا، وہ جو ہے نا انسانیت کا قتل ہے. بے شک. تو بس ہم آپ سے اس پہ رہنمائی لیتے رہیں گے، آپ سے بات کرتے رہیں گے تاکہ جو معاملہ ہے وہ ایسے حل ہو جیسے کہ جو کہ ملک کی بہتری میں ہو، ملک کی پاکستانیوں کی اور پاکستان کی سیکورٹی. آپ کی بڑی مہربانی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.